اب میرا بچنا محال ہے۔ چیڑ کے بلند و بالا درخت نے بڑی مایوسی اور ناامیدی سے یہ الفاظ کہے۔ اس کے قریب ہی ایک درمیانے قد والے درخت نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بزرگو، فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بلند و بالا چیڑ کا درخت، جو ارد گرد لگے تمام درختوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، ایک بار پھر رنجیدہ ہو کر بولا، نہیں بھائی نہیں، اب ان تسلیوں کا کوئی فائدہ نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اس کی بات سن کر اسی کی شاخ پر بیٹھا کالا کلوٹا پہاڑی کوا اپنی بھونڈی سی آواز میں کائیں کائیں کرتا ہوا بولا، بزرگو، پانی آپ کے سر سے کیسے گزر سکتا ہے؟ آپ تو ارد گرد کے تمام درختوں میں سب سے زیادہ اونچے قد کے ہیں۔ اور پھر زمین کی جانب نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ابھی تو پانی آپ کی جڑوں کو ہی چھو رہا ہے۔ بزرگ درخت اس بات پر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں زندگی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، یہی تو بات ہے کہ اب پانی میری جڑوں تک پہنچ گیا ہے اور اس کا تیز ریلا ہر لمحہ وہاں کی مٹی کو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا ہے۔ تم نہیں دیکھ رہے کہ اب تو میری جڑیں بھی نظر آنے لگی ہیں؟ حقیقت بھی یہی تھی کہ ہر گزرنے والا دن اسے کمزور کرتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو بس ایک تیز ہوا کا جھونکا یا آندھی اس قدیم درخت کو زمین پر گرا دینے کے لیے کافی تھی۔ اپنی شاخ پر بیٹھے کوے کو مخاطب کر کے ایک بار پھر چیڑ کے درخت نے بڑی اداسی سے کہا، کوے میاں، مجھے اپنے برباد ہونے کا اتنا دکھ نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ اتنی محنت سے بنائے ہوئے تمہارے مضبوط گھونسلے کا کیا بنے گا؟ آخر تم کہاں جاؤ گے؟ فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ خدا میرا بھی کوئی بندوبست کر ہی دے گا۔ ہمیں تو بس آپ کی فکر ہے اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ چیڑ کا یہ درخت ایک پہاڑی ڈھلان پر تھا، جس کے نیچے ایک خوبصورت سی ندی بہتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے پہاڑی کا کچھ حصہ گر جانے کی وجہ سے ندی کے راستے میں رکاوٹ آ گئی اور پانی کی سطح اس طرف بلند ہونے لگی جس طرف درخت تھے۔ ایک دن ایسا آیا جب موسلا دھار بارش ہوئی۔ تمام پرندے اور جانور دبکے اور سہمے بیٹھے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی پانی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ندی تو اب دریا بنی ہوئی تھی اور پانی کا تیز ریلا اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز بہائے لے جا رہا تھا۔ ندی کا پاٹ تیز پانی کے بہاؤ سے چوڑا ہوتا گیا۔ ایک روز رات بھر موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ وہ ایک خوفناک، تاریک اور بھیانک رات تھی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر چیڑ کا درخت بہت کمزور ہو گیا تھا۔ گیدڑ، لومڑی، خرگوش، بندر، بھیڑیے، جنگلی بلے اکثر درخت کے ساتھ بہتی ندی کے کنارے آتے اور پانی پیتے۔ کچھ دیر درخت سے بھی باتیں کرتے، اسے تسلی دیتے اور اپنی راہ لیتے۔
اکثر جانور حسرت سے ندی کے دوسرے کنارے کو دیکھتے۔ ان میں سے کئی جانوروں کے دوست ندی کے پار والے جنگل میں رہتے تھے، مگر ندی کا پاٹ چوڑا ہو جانے اور گہرائی کی وجہ سے اب اکثر جانوروں کے لیے اسے عبور کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک خرگوش نے کوشش بھی کی تو پانی کے تیز ریلے میں بہہ گیا، بیچارے کی لاش بھی نہ مل سکی۔ اکثر جانور اپنا دکھ چیڑ کے درخت کے سامنے بیان کرتے۔ اب تو بیچارہ بوڑھا چیڑ کا درخت بھی چند دن کا ہی مہمان تھا۔ دوسرے دن پھر تند و تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ رات ہوئی تو چاند گھنے سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ایسی تاریکی اور سناٹے میں پرندے اور جانور بھی سہمے بیٹھے تھے۔ وقفے وقفے سے آسمان پر بجلی چمکتی اور سارے ماحول کو روشن کر دیتی تھی۔ طوفانی بارش نے چیڑ کے درخت کی باقی رہ جانے والی مٹی کو بھی اس کے قدموں سے پوری طرح کھینچ نکالا۔ اب اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی مزید اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ اچانک اس کی مایوسی اور نا امیدی امید اور مسرت میں بدل گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور فتح مندی نظر آنے لگی۔ نہ جانے کون سا خیال اس کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے آیا، جس نے اسے پر امید اور جوشیلا بنا ڈالا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور شفقت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اب وہ خوشی سے سرشار کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے بھرپور زور لگایا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آندھی بھی اسی سمت میں چل رہی تھی جس میں اس کا بلکہ سب کا فائدہ تھا۔ آخر رات کے کسی پہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ بلند و بالا قدیم چیڑ کا درخت گر پڑا۔ درخت نے بڑی سمجھداری کے ساتھ پہلے ہی تمام پرندوں کو اپنی شاخوں پر سے کہیں اور منتقل ہونے کا کہہ دیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گھنے سیاہ بادل برس کر چھٹ چکے تھے۔ گہرا نیلا آسمان خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا اور وہ جگہ خالی خالی تھی جہاں وہ گھنا پرانا چیڑ کا درخت کبھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ جنگل کے سارے جانور بے حد خوش تھے۔ پرندے بھی خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ درخت اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ آندھی کی مناسب سمت اور اپنی کوشش کے باعث اس زاویے سے گرا تھا کہ اس کا آسمان کو چھوتا سر اب چوڑی ندی کے دوسری جانب تک پہنچ چکا تھا۔ اس طرح ندی کی چوڑائی کے باعث دو حصوں میں تقسیم ہو جانے والا جنگل اس چیڑ کے درخت کے قدرتی پل کی وجہ سے پھر ایک ہو گیا۔ خرگوش، گیدڑ، بندر، لومڑی اور بھیڑیے وغیرہ اب آسانی سے ادھر ادھر جا سکتے تھے۔ چیڑ کے درخت نے اپنا وجود نہیں کھویا تھا، بلکہ گر کر اپنی موجودگی کو زیادہ نمایاں کر دیا تھا۔